بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دیکھو دنیا میں جتنی محنت ہے ہر محنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کی کوئی محنت نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام لے لو، بڑے سے بڑا کام لے لو۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے بیگ لٹکا کر، اس کے سامنے بھی مقصد ہوتا ہے کہ پہلی میں ہے تو فرسٹ میں پاس ہو کے سیکنڈ میں جانا ہے، سیکنڈ سے تھرڈ میں جانا ہے، انٹر کرنا ہے، گریجویٹ کرنا ہے نا۔ چھوٹی سی پان کی دکان چلانے والا، ٹپری چلانے والا، اس کے سامنے بھی مقصد ہے۔ کوئی کو بھی اٹھا کے دیکھو، ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، بغیر مقصد کے دو کام ہیں دنیا میں، ایک بچوں کا کھیل اور ایک پاگلوں کا فعل۔ بچے جو کھیلتے ہیں نا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ پہلے بچے زمین پہ وہ مٹی کے گھروندے بناتے تھے، اس کے بعد پھر بلاکس آنے شروع ہو گئے، وہ بلاک بناتے بیٹھتے بچے، اور آج کل موبائل آ گئے ہے نا، تو موبائل پہ گیم کھیلتے ہے نا۔ کوئی فری فائر کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے۔ اینڈ میں کیا تو بولے اتنے مشن پورے ہو گئے، اتنے یوں ہو گیا، کیا ملا؟ کچھ نہیں، ٹائم پاس۔ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹہ لگا دیے، کچھ نہیں۔ بچوں کا کھیل اور پاگلوں کا فعل۔ پاگل کوئی کام کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہمارا یہ جو دعوت کا کام ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس کا مذاکرہ ہماری جماعتوں میں بار بار ہونا چاہیے، ورنہ کام کہیں کے کہیں چلا جائے گا، کام مقصد سے ہٹ جائے گا پھر، اور پھر جو ضمنی چیزیں ہیں نا، دوسری آدمی اس کو مقصد بنا لیں گے۔ کہ ایک جماعت 4 مہینے کی واپس آئی، اس کی کارگزاری لی، کیا کیا؟ بولے 10 صورتیں یاد کر لی، نماز صحیح کر لی ہے نا، درود شریف یاد ہو گئے، دعائیں یاد ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو 4 مہینے نکلنا ضروری تو تھا نہیں۔ آپ تو یہ چیزیں تو گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے تھے۔ بولو اس کے لیے آسام جانے کی ضرورت ہے کیا؟ اس کے لیے بنگال جانے کی ضرورت ہے کیا؟ ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں قاری صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، امام صاحب ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ دے دو۔ کل ہی ہمارے بمبئی کے مولوی ہدایت اللہ صاحب کا میسیج آیا، انہوں نے اپنی مسجد میں صبح میں 1 گھنٹہ 35 منٹ کا مدرسہ شروع کر دیا، 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک، صرف کام دھندا کرنے والوں کے لیے، تاجر حضرات اور ملازم پیشہ حضرات، ان کے لیے 1.5 گھنٹے کا مدرسہ، اور اس میں ساری باتیں سکھائیں گے۔ لو آدمی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسجد میں دے دے تو یہ ساری باتیں سیکھ لیں۔ اب اس کے لیے بنگال تک جانا، اس کے لیے کرناٹک تک جانا، تو سمجھ میں آتی ہے بات ہے؟ تو پھر کیوں جانا، کیوں نکلنا؟ پھر جواب یہ آئے گا کہ یہ ساری چیزیں تو آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر جو چیز ہمیں چلائے گی، جو اندر کی طاقت، جس کو ایمان کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں، وہ یقین کی مایا کو حاصل کرنے کے لیے خروج ہے۔ دیکھو ایک آدمی کے پاس علم ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنے کے اتنے نقصانات ہیں، اس کے پاس علم ہے، اور اس نے نماز کی کتاب جو ہے نا وہ تکیے کے پاس رکھ کے سویا ہے، لیکن پھر بھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا علم اس کو نہیں اٹھاتا، اس کی کتاب اس کو نہیں اٹھاتی، پھر کون سی چیز اٹھاتی؟ کا اندر کی طاقت اس کو اٹھاتی ہے، اندر کا یقین اس کو اٹھاتا ہے۔ اب سمجھیں بات کو؟ ہاں، بارش ہے، گھر میں پانی ٹپک رہا ہے، راستے میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن آدمی اٹھ کے مسجد تک جاتا ہے، کیوں؟ کہ نہیں، فجر کی نماز یہ میرا اللہ کا حکم ہے، اور میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، اللہ میری دنیا اور آخرت میں کفایت کریں گے، مدد کریں گے۔ وہ اندر کی طاقت کے لیے اللہ کا راستہ ہے۔
کہ ہمارے تمہارے دلوں میں سب سے پہلے اس بات کا یقین بیٹھے کہ دیکھو کرنے والی ذات تو اللہ کی، بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو بعد میں ہے، اس سے پہلے لا الہ یہ پہلے ہیں، الا اللہ بعد میں ہے۔ الا اللہ کے معنی کرنے والی ذات اللہ کی، اور لا الہ کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جتنا انکار مضبوط ہوگا اتنا اقرار مضبوط ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ جب تک تم اللہ کے غیر کا انکار نہیں کرو گے، جب تک تم اللہ کے غیر کو دلوں سے نہیں نکالو گے، تب تک اللہ تمہارے دلوں میں نہیں آئے گا۔ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب اکثر ایک بات مذاق میں گجراتی میں کہتے تھے، جونو بھاڑوت نکڑے نہیں تو نو بھاڑوت آو سے نہیں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں میں سے جونے بھاڑوت کو نکالنا پڑے، ہے نا؟ جتنا دنیا کا بت ہم نے اپنے دلوں میں بٹھایا، چیزوں سے ہونے کو، شکلوں سے ہونے کو، اسباب سے ہونے کو ہم نے اپنے دلوں میں بسایا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بات تو مسجد کی چار دیواری تک اچھی لگتی، دیکھیں بات بہت گہری ہے۔ مسجد کی چار دیواری تک تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، لیکن مسجد سے باہر نکل کے کیا ہو جاتا ہے؟ بول بدل جاتے آدمی، اندر کی آواز بدل جاتی۔ نہیں بھائی وہ بات تو صحیح ہے، باقی اتنا تو ہونا چاہیے، کیا بولتا ہے؟ ہاں اتنے کے بغیر کیسے ہوئے گا؟ یہاں پر ہم کنفیوز ہے تھوڑے سے۔ 20 سال 25 سال 30 سال ہو گئے دعوت کا کام کرتے کرتے، ابھی تک یہ کنفیوژن ہمارا دور نہیں ہو رہا۔ کرسی پہ بیٹھ کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں کبھی آپ کو میں کہوں کبھی آپ کو بیرون جانا ہے نا، آپ کو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہوں گا کہ ابھی تو تم نے کہا، ابھی تو تم نے کہا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان عزت ذلت موت حیات سب اللہ کے ہاتھ میں، پھر آپ کیوں ڈر رہے؟ وہ کہے گا یار وہ تو کہنے کی بات ہے، صحیح ہے، کچھ نہیں۔ یہ چیز اصل میں سمجھنے کی، اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ دیکھو اب اس کے لیے میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، اب لائٹ نہیں آئے گی، نہیں پچھلی بار تو اشراق ہو جائیں گی پھر بند کر، 6 بجے کا بولا تھا نا، 6 سے 12 سمجھ میں یہ کنفیوژن تھوڑا سا میں دور کر دوں۔ دیکھو ایک ہے اللہ کا تکوینی نظام، میری بات بہت دھیان سے سننا، ایک ہے اللہ کا تکوینی نظام۔ اللہ پاک نے دنیا کو ایک تکوینی نظام کے تحت چلایا ہے۔ مثال کے طور پر بھوک لگے گی تو آپ کو کھانا پڑے گا، پیاس لگے گی تو آپ کو پانی پینا پڑے گا، اولاد چاہیے تو شادی کرنی پڑے گی، صحیح ہے غلط؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے تکوینی، اللہ نے دنیا کو ایک تکوینی نظام کے تحت چلایا۔ لیکن قسم خدا کی اللہ خود اس نظام کا پابند نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ خود اس نظام کا پابند۔ ہمارے بابا سیف اللہ صاحب کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے اور اسباب کا یقین کرنا شرک ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، سنت، ہاں اس کو اختیار کرو سنت طریقے پر، سنت سمجھ کر، لیکن اللہ کے واسطے اپنے دلوں کے اندر اس کا یقین نہ پیدا کرو کہ میرا اللہ بھوک کے مٹانے میں کھانے کا محتاج نہیں ہے، قسم خدا کی نہیں ہے۔ قیامت کے قریب آپ دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا جب دجال پوری دنیا کے خزانوں پر اور پوری دنیا کی غذا پر اور دنیا کے کھانوں پر قبضہ کر لے گا۔ جو اس کو خدا مانے گا اسی کو کھانا دے گا، کھانے کے پیکٹ ملیں گے اس زمانے میں، فوڈ پیکٹ ہوئیں گے، فوڈ پیکٹ، ہاں، اور وہ پورا کھانا اس کے پاس ہوگا۔
ایک ایک کیپسول ہوں گے. کیپسول کو ایسا کھولو گے تو آپ چاول, دوسرا کیپسول کھولو گے سالن, پورے پیکٹ ہوں گے. وہ کھانا اس کے ہاتھ میں ہوگا. جو اس کو خدا مانے گا اس کو پیکٹ دے گا, اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا اس کو وہ کھانا نہیں دے گا. اللہ کے نبی فرماتے اس زمانے میں ایمان والے جو ہوں گے, پکے ایمان والے, چھوٹے موٹے تو چلے جائیں گے بیچارے, کمزور ایمان والے تو چلے جائیں گے اس کے پیچھے, لیکن مضبوط ایمان والوں کا پیٹ اللہ اس زمانے میں اپنے ذکر سے بھریں گے. ان ایمان والوں کی پیاس اللہ اپنی تعریف سے بجھائیں گے. ہاں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے, اس کا یقین اپنے دلوں میں بٹھانا. یہ بات ہمیشہ کے لیے دلوں سے نکال دو کہ یہ چیزیں ہوگی تو کام بنے گا. نہیں نہیں, اللہ چاہیں تو ان کے بغیر کریں. اللہ نے کر کے بتایا, خالی سیمپل دیا اللہ نے. بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام, بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام, آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو, اور ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک آگ میں, کوئی کھانا نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی لباس نہیں. یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں, اور موسیٰ علیہ السلام کو 30 سال تک فرعون کے گھر میں. اللہ نے پرورش کر کے بتائی. بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل بیابان میں پال کے بتایا, کچھ ہی نہیں تھا. تم جن چیزوں کو سمجھے نا کہ ان کے بغیر زندگیاں مشکل ہیں, ان کے بغیر قسم خدا کی میرا اللہ ان کی پرورش کر کے قیامت تک کے لیے ان سارے واقعات قرآن میں قلم بند کروا کر قیامت تک آنے والے انسان کو بتایا کہ دیکھو ایک تکوینی نظام ہے, یہ نظام میں دنیا میں چلا رہا ہوں, لیکن ان تمام نظام میں سے کسی ایک کا میں پابند نہیں ہوں, کسی ایک کا پابند نہیں ہوں. قسم خدا کی میں جو چاہوں جب چاہوں جیسا چاہوں کر سکتا ہوں. اور یہی یقین مجھے اور آپ کو اپنے دل میں بٹھانا. یہ یقین اللہ کا ارادہ وجود ہے, وجود. قسم خدا کی پوری دنیا کی طاقت مل کر اللہ کے ارادے کو پلٹ نہیں سکتی. اللہ ایک جھٹکے میں ارادے کو اور دنیا کی یوں کہ یوں کر ڈالے. نہیں سمجھ میں. ہاں, لاک ڈاؤن سے پہلے چلا رہے تھے NRC CA یہ وہ چل رہا تھا ہے نا, اور اللہ میاں نے صرف ایک چھوٹا سا جھٹکا دے دیا. دیکھو آج 3 سال ہو گئے, آواز بند. کیا ہوا؟ پوری دنیا کو سناٹے میں لا دیا, نہیں سوچے لا ہوا. ہمارے نور محمد ہلائی صاحب بمبئی کے 80 سال کی عمر ہے, وہ کہتے ہیں حافظ صاحب 80 سال کے اندر کوئی چیز ایسی جو ہم نے نہ سوچی ہو اور ہوئی ہو وہ لاک ڈاؤن. 190 ممالک کے ایئرپورٹ ایک ساتھ بند ہو جاویں, ہلن پھرن بند ہو جاویں, کارخانے بند ہو جاویں, فیکٹریاں بند ہو جاویں, اور پھر اللہ 2 مہینے تک پوری دنیا کے نظام کو چلا کر بتاویں. ہاں, ہر ایک کی روزی روٹی گھر تک پہنچا کے بتاویں. ایسا نظام قیامت تک اللہ نہیں کہتے نہیں دیکھے ہم نے, ایسا اللہ نے دکھایا. ایک چھوٹا سا جھٹکا. پیر ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے 1970 سے 70 کہہ رہے تھے, ہاں 1970 سے لے کر 2020 تک, 1970 سے لے کر 2020 تک 50 سال, اس کو آدھی صدی کہتے ہیں. آپ تھوڑا سا بیک جاؤ, ان 50 سال کے اندر دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی نا اتنی پچھلے 500 سال میں نہیں. یہ 50 سال کے اندر ہماری پیدائش سے لے کر آج تک, نہیں سمجھو, نئی نئی چیزیں ٹیکنالوجی میں بڑھتی گئی ہے نا. پہلے پیجر آیا, پھر ٹیلیکس آیا, پھر کیا کیا آیا, پھر فون آیا, پھر موبائل آیا, پھر کمپیوٹر آیا, پھر انٹرنیٹ آیا, اور پھر کیا 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 کرتے 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 پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں دنیا ٹیکنالوجی میں اتنی آگے بڑھ گئی اور ہر چیز کو اس نے بٹن پر لے آئی کہ بٹن دباؤ یہ ہوگا, بٹن دباؤ یہ ہوگا. وہ بٹن کے چکر میں انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول گیا, اور وہ یوں سمجھنے لگا کہ اب سارا کام میرا بٹن سے ہوگا, مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کو غصہ آیا
اور اللہ نے صرف ایک جھٹکا دیا ہے کہ دیکھو تم چاہے ٹیکنالوجی میں آسمان تک پہنچ جاؤ، لیکن قدم قدم پر تم میرے بولو، یہ اللہ نے بتایا۔ ابراہہ جب حد سے باہر نکلا تو اللہ نے ابابیل کو بھیجا، اور نمرود جب حد سے باہر نکلا تو اللہ نے مچھر کو بھیجا، اور یہ 21ویں صدی کے انسان جب حد سے باہر نکلے تو اللہ نے کرونا کو بھیجا۔ کیا بھیجا؟ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ابابیل نظر آتی تھی، مچھر نظر آتا تھا، لیکن اب اللہ نے کہا تم آگے بڑھ گئے ہو تو میرا بھی عذاب، کہ اب ایسی چیز بھیجتا ہوں جو تم کو نظر بھی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی طاقت۔ اس لیے میرے دوستو اس محنت کے اندر سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا دو کہ یہ جتنی شکلیں دکھ رہی ہیں یہ ساری کے ساری قسم خدا کی اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ان میں سے کسی کا محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں یہ تو اس زمانے کا المیہ ہے، اور کیا کہوں کہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ بغیر پیسوں کے کیسے کام بنیں گے، بغیر چیزوں کے زندگیاں کیسے بنے گی۔ قسم خدا کی یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس امت کا، ورنہ میرے نبی جو محنت دے کر گئے اور میرے نبی جو راستہ بتا کر گئے، اس راستے میں یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے ہو گئے تو اللہ بغیر محنت کے تمہیں پیسہ دیں گے، اور بغیر پیسوں کے اللہ تمہیں چیزیں دیں گے، اور بغیر چیزوں کے اللہ تمہاری زندگیاں بنائیں گے۔ سمجھ لو میری بات، یہ پورا کلو ہے۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ 3 باتیں ملے گی کہ امت 3 دھوکوں کا شکار ہے۔ امت یہ سمجھ رہی بغیر محنت کے پیسہ کیسے ملے گا، اور بغیر پیسوں کے چیزیں کیسے ملے گی، اور بغیر چیزوں کے زندگیاں کیسے بنے گی۔ حیات الصحابہ اٹھا کر دیکھو، اللہ پاک نے صحابہ کو بغیر محنت کے مال دیا ہے۔ کب؟ جب صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ ہاں کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں اور چوہا اشرفی لا کر دیتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی باندی ابو امامہ کا بستر صاف کرتی ہیں اور تکیے کے نیچے سے 200 دینار ملتے ہیں۔ کیا ملتے ہیں؟ 200 دینار۔ آپ سوچیں، آپ یوں کہو گے اب کہ نہیں جی وہ تو صحابہ تھے، وہ تو اللہ والے تھے۔ نہیں، قسم خدا کی، جس طرح اللہ ان کا تھا اس طرح اللہ ہمارا بھی ہے کہ نہیں؟ اور جس طرح وہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ایسے تم بھی اس اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، بشرط یہ کہ جس طرح صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اس طرح مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے حکموں کے پابند بنو، اللہ کے حکموں کے پابند بنو، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو رکو۔ کل ہی میں مفتی فیضان صاحب کا بیان سن رہا تھا، بڑی عجیب بات کہی کہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں اب ان حرام کاموں سے نہیں بچ سکتے، اپنے آپ کو معذور سمجھتے بیچارے۔ بولو یار مول صاحب اب یہ تو کرنا پڑے، یہ تو لینا ہی پڑے، یہ تو ایسا ہے۔ یعنی صحابہ جن حرام کاموں سے بچتے تھے، ہم ان حرام کاموں کو اپنی مجبوری سمجھنے لگے۔ کتنا بڑا فرق ہماری اور ان کی زندگیوں میں۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محنت اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو دے کر گئے تھے، ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو بیان کرنا چھوڑ دیا، تو مخلوق کی بڑائی، مخلوق کی قدرت، مخلوق کی طاقت میرے تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلے حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ نے بغیر محنت کے صحابہ کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا،
کہ خود صحابہ کہتے ہیں ہماری 7 پیڑھیاں، بعضوں نے اس کو 700 سال لکھا ہے، لیکن اصل لفظ یہ ہے کہ ہماری 7 نسلیں دنیا کی محنت کر لیتی تو ہم اتنا نہیں کما لیتے جتنا 25 سال دین کی محنت کرنے پر اللہ نے ہمیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ بی بی فاطمہ کا پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے اور حسن اور حسین بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ ایک دور تو حضرت علی نے وہ دیکھا کہ گھر میں دانہ نہیں ہے کھانے کا، اور اپنے ایک کندھے پہ حسن کو اور ایک کندھے پہ حسین کو بٹھا کر حضرت علی مدینہ کے کھجوروں کے باغات میں لے جاتے ہیں۔ تو کھجور اوپر سے نہیں، جو کھجوریں گری ہوئی ہوتی، حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو کندھے پر سے اتارتے ہیں، وہ دونوں بچے اس باغ میں جو گری پڑی کھجوریں ہوتی اس کو اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھاتے۔ کتابوں میں لکھا قسم خدا کی یہ وہ کھجوریں تھیں جن کو مدینے کے اونٹ بھی کھانا گوارا نہیں کرتے، جانور نہیں کھا سکتے تھے، وہ کھجوریں نبی کے نواسے کھا رہے ہیں۔ ایک دور تو یہ تھا، اور ایک دور لکھا ہے کہ یہ تھا کہ موت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں جو زکوٰۃ نکالی ہے وہ 40,000 سونے کے سکے خالی زکوٰۃ نکلی۔ ابھی میں نے اس کا بیٹھ کے کیلکولیشن کیا تو 40,000 سونے کے سکے کی زکوٰۃ یعنی 9 کروڑ روپیہ صرف زکوٰۃ دی آخری سال۔ اب 9 کروڑ کب دے گا آدمی زکوٰۃ؟ ہاں سوچو، 3600 کروڑ پراپرٹی ہو تو 9 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی 3,500 کروڑ کا اس مالک تھا وہ آدمی موت سے پہلے۔ کتنے سال میں؟ 30 سال پورے نہیں ہوئے، 30 سال پورے نہیں ہوئے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے، دیکھو صحابہ نے اس کام کو اپنا کام بنایا، اللہ نے ایسا دیا، ہم لوگ کما کے کنگال اور صحابہ لگا کے مالدار۔ فرق اتنا ہے، فرق کیا ہے؟ اتنا ہے۔ اس کے لیے میرے دوست عزیزو، سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اس بات کا یقین بٹھاؤ کہ ساری چیزوں کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات اللہ کے کرنے کے ضابطے کیا ہیں۔ ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے پونا کے مرکز پر، انہوں نے ایک بات کہی، یوں کہا یہ تبلیغ والے جو کہتے ہیں نا اللہ سے ہوتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دعوت ادھوری ہے۔ سارا مجمع چونک گیا کہ مفتی صاحب نے کہیں بھول نہیں کر دی بیان میں۔ تو مفتی صاحب نے بھول نہیں کی، اس کے لیے انہوں نے اس بات کو 3 بار دہرایا کہ میں 3 بار دہراتا ہوں اور میں پورے ہوش حواس میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ والوں کی یہ دعوت ادھوری ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دعوت ادھوری ہے۔ تو سارا مجمع متوجہ ہو گیا کہ اب تم کو بتاتا ہوں کہ دعوت پوری کیا ہے، دعوت پوری کیا ہے۔ کہ دعوت پوری یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، اور اللہ کے یہاں کرنے کے ضابطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ ہاں، اللہ کے یہاں سے لینے کا ضابطہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال محمد۔ اپنی زندگیاں جتنی حضور کے طریقے پر ہوگی، اللہ کی قسم اللہ کی مدد اتنی ساتھ ہوگی۔ یہ دوسری محنت، ایک محنت اندر کے بنانے کی اور ایک محنت باہر کے بنانے کی، لیکن یہ تعلق سمجھ لو، جتنا اندر بنے گا اتنا باہر بنے گا۔ وقال حضرت کے لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیزیں اور محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیزیں۔ آگے فرمایا لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے
کوئی مسلمان اپنا لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتا، اور کہا محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے آپ. جتنا اندر یقین ہوگا، سنو، اتنا باہر نبی کے طریقے چھلکیں گے چھلکیں گے چھلکیں گے. اگر باہر غیروں کا طریقہ ہے اور دعویٰ ہے کہ اندر ایمان ہے، یہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گلاس میں پانی ہو اور دھکا لگنے پر شراب ٹپکے. ہو سکتا ہے کہ دھکا لگنے پر گلاس میں سے پیشاب ٹپک رہا ہے اور گلاس میں سے شراب ٹپک رہا ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہو میرے گلاس میں خالص دودھ ہے. کہاں سے دودھ ہے بھائی؟ دودھ ہوتا تو کیا ٹپکتا؟ دودھ. اندر میں جتنا یقین مضبوط ہوگا، قسم خدا کی، اتنا سنتیں تمہاری اور میری زندگیوں سے چھلکیں گی. یہ دو چیزوں کو صحیح کرنے کا نام دعوت ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کلمہ نماز کے اندر طاقت پیدا کرنا یہی میرے کام کا اولین مقصد ہے. ہاں، باقی صورتیں اور باقی دعائیں اور باقی دوسری ساری چیزیں ہے نا، یہ تو اپنی مسجدوں کے حلقوں میں سیکھ لو آپ، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے غیر کو دلوں سے نکالنا اور اللہ کی ذات کو دلوں میں بٹھانا اور اپنی زندگی کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سجانا، یہ صرف اس کام کی وہ ہے، کیا بولتے ہیں، روح ہے. اس کام کی تاثیر ہے، اس کام کی دین ہے کہ جتنا آپ اللہ کے راستے میں پھرو گے اور جتنا قربانیاں دو گے اور جتنا ظاہر کے خلاف بولو گے اور جتنا ظاہر کے خلاف امت پہ چل کے دعوت دو گے، اتنا تمہارے میرے دلوں سے یہ کچرا نکلے گا. یہ کچرا ہے نا، کچرا اللہ کے غیر کا، اتنا نکلے گا. سچی کہتا ہوں. ہاں، ہم دنیا کی کسی چیز سے انکار بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا یقین نہ بٹھاؤ، ورنہ یہ چیزیں تمہیں لے ڈوبے گی. کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف اللہ نہیں کریں گے. شرک اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے نا. ایک بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں برداشت کر لیں، نکما ہو، لفنگا ہو، آوارہ ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، سب کچھ برداشت ہے، لیکن کوئی دوسری عورت برداشت ہوگی؟ نہیں ہوتی. اپنی محبت کا بٹوارا برداشت نہیں کرتی. ایسے اللہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کا بٹوارا برداشت اللہ کو. اس کے لیے سارا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے یقین کو بھی بنانا ہے اور اپنے اعمال کو بھی سنوارنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ